السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس ملک کے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کہانی شروع ہوتی ہے عمران خان سے، کہانی چل رہی ہے عمران خان پہ، اور کہانی ختم بھی ہو رہی ہے عمران خان پہ، یہ یاد رکھیے گا۔ سارے سسٹم کے اندر اگر کوئی آدمی ریلیونٹ ہے تو اس کا نام عمران خان نیازی ہے، اور اس بارے میں کچھ اپنے طریقے سے بات کی ہے منصور علی خان نے، وہ گفتگو کرے گی۔ 26 نومبر والا معاملہ بھی جو گلے پڑ گیا، یہ 9ویں سے زیادہ خطرناک کام ہو گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کو پھنسانے کے لیے جو گرفتاریاں کی گئی، یعنی ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، کوئی کچھ شرم اور حیا نہیں ہے۔ آج کیا ہوا وہ ہم بات کرتے ہیں، اور پارا چنا میں حالات کیوں خراب ایسے ہو رہے ہیں، اور اڑان پاکستان اڑن چو ہو گیا، کیوں ہوا وہ اور بڑی بات ہے۔ میں 9 مئی کے حوالے سے جو اپیلیں دائر کی ہیں کچھ لوگوں نے کہ جناب انہیں معافی دے دی ہے، اس میں بڑی خبر جو ہے حسان نیازی، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بہت جلدی کر دی تھی، اس پہ گفتگو کریں گے، اور افراط سول نافرمانی کی تحریک کتنی کامیاب ہوئی ہے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے منصور علی خان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، جو عمران خان کو ختم کرنے کا کہہ رہے تھے وہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ جو آپس میں میٹنگ چل رہی تھی مذاکرات کی، اس میں محل 6 دفعہ نام عمران خان صاحب لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی لکھ کے آگے عمران خان، جو عمران خان کا نام لینے سے ڈرتے تھے نا، یہ شرم اور حیا کی باتیں، یہ سیاستدانوں کے لیے ایک عقل کی بوٹی ہے کہ کچھ شرم کر لو، اپنے آپ کو عزتیں بحال رکھو۔ یہ تو لڑائیاں مار کٹائیاں جتنے بھی آپ کی ہوں، لیکن آپ نے ایک دوسرے کو اتنا ڈیگریڈ مت کرو کہ کل سر اٹھانے کے لیے بھی آپ کو شرمندگی ہو جائے۔ سر جھکائے رکھیں، اور یہ حالت ہو گئی ہے، اور جو ختم شد کہہ رہے تھے عمران خان کو، آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگاتے تھے وہ ختم شد ہو گئے ہیں۔ آج کہاں ہے نواز شریف کا کوئی ذکر آتا ہے؟ کوئی ٹی وی چینل پہ نام چلتا ہے؟ شہباز شریف بھی زبردستی اپنا نام چلا رہا ہے، کوئی نام چل رہا ہے اس کی کوئی عزت ہے معاشرے میں؟ کوئی اس کو وزیر اعظم سمجھتا ہے؟ بتائے، میں تو نہیں وزیر اعظم سمجھتا اس کو، نہ وزیر اعظم کی کیپیسٹی ہے نہ ابیلٹی ہے، بہترین ملازم ہے، یعنی ایک بندہ جو کونسلر نہیں بن سکتا اس کو اٹھا کر وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، اور وہ ابھی شرمندگی کیا ہو رہی ہے، وہ ایسی عزت ہوئی ہے، افزائی ہوئی ہے ان کی، وہ والے پہ میں بار بار کیا آپ کو کہوں، کس طرح میں کہوں آپ کو، لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان آج بھی ریلیونٹ ہے، کل بھی اہم تھا، آج بھی، اور آئندہ بھی اہم ہے، یہ میں ہمیشہ سے، اور جو عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کوئی یہ نہ بات کر دیں کہ ڈونلڈ بلوم کو فواد چودھری نے اپنے گھر بلا کے فیئرویل پارٹی دی، اور کاکڑ صاحب بھی وہاں موجود تھے، مشاہد علی ظفر بھی وہاں موجود تھے اس کھانے یا فیئرویل کے اندر۔ وہ تصویریں ہبا نے لگائی ہیں، ہماری بھابھی نے لگائی ہیں تصویریں، وہ اس پہ اس طرح گفتگو نہ شروع کر دے، اور ڈونلڈ بلوم کو بلانا نہ بلانا ان کا ذاتی عمل ہے، اس میں ہم تو نہیں بات کر سکتے، یعنی یہ سفارتی محاذ پہ اپنی معاملات ہیں، اپنے طریقے ہیں، لیکن سمجھ میں آ گیا ہے کہ امریکہ کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، پاکستان کا نقطہ نظر بہت ہی مختلف ہے۔ 26 نومبر کے احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کے 26 سے 40 مزید ورکرز جو ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور تحریری فیصلہ جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف لائر فورم کی ٹیمیں کی تعریف لازمی کرنی ہے، دن رات جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اسلام آباد کے لوگوں کی تو میں تعریف ایسے کرتا ہوں کہ وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سارا کیا معاملات ہیں، اور کتنا حالات چل رہے ہیں، کس طرح واقعات چل رہے ہیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے، اور سی چیزیں کس سمت میں چل رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اتنا جانی نقصان ہونے کے بعد پارا چنا کا جو مسئلہ حل ہوا تھا، تو پھر ڈی سی کرم جاوید اللہ مسعود جو 90 دن کی ناکہ بندی کے بعد پارا جانے والے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہو گئے، اور افغانستان سے کالعدم تنظیمی اور دہشت گرد اور مقامی شرپسند پاکستان میں امن جو ہے نا سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ جاگنا ہوگا، اے سی لوئر کرم کی شہادت کی اطلاع بھی مل رہی ہیں، یعنی ہمیں جاگنا ہوگا۔ کون لوگ ہیں کہ جو یہ امن معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ملک میں امن ہوگا تو آگے چلیں گے، یعنی امریکی پالیسی یہ ہے کہ وہ اسلحہ بیچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تو ملک میں چاہتا ہے
کہ پوری دنیا کے اندر یہ لڑائی مار کٹائی چلتی رہے، ملکوں کی آپس میں سیاست چلتی رہے، جو کہ اسلحہ بیچ رہا ہے نا، تو وہ مالک تو ٹھیک ہے، وہ تو بزنس پارٹنر بزنس ڈھونڈتے ہیں. پاکستان میں ایسے حالات کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں ان لوگوں کو بڑی شکست ہونی ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بڑی جانیں دی ہیں، بڑی جانیں قربان کی ہیں. تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اڑن چھو یا اڑان پاکستان چہرہ بے نقاب ہو گیا. جو $5 کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، 38 ارب کی فائر وال لگا بیٹھے. اور یہ ان کی دانست ہے، یہ ان کی اپروچ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو یہ نہیں سمجھتے ملک کیا چلائیں گے، یعنی ان کے پاس ہے کیا کیپیسٹی کے لیے. میں تو فروری سے شور ڈالتا پھر رہا ہوں، میں نے پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں. میری کوشش ہے کہ میں ان چیزوں کو اس طرح لے کر چلوں. میں آرام سے نہیں بیٹھا، میں نے بڑی کوشش کی اس بارے کہ یہ ساری باتیں سارا سامنے رکھے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور اس سے نقصان کیا ہونا ہے. اور یہی اتنی بڑی حقیقی رقم جو ہے کسی اچھی جگہ استعمال ہو سکتی تھی. 38 ارب کا کوئی جواب دے گا؟ میں تو کسی دن پوچھنا ہے، میں نے یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ کس طرح لگائے گی فائر وال، کیسے لگائے گی، کس نے پیسہ دیا، کس نے منظوری دی، کابینہ نے کیسے منظوری دی، اور یہ صرف ایک ہی کمپنی کو کیوں دی. اگر یہ لگانا بھی تھا تو ٹرانسپیرنسی کے سوال بھی اٹھیں گے اور وہاں یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی. اور جب اگر دوسری طرف جانچیں تو تاریخ رقم ہو گئی ہے. سیٹلائٹ سے زمین پر G6 سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کا کامیاب تجربہ ہوا. سیٹلائٹ G6 ٹیکنالوجی کے ذریعے 100 GB پر سیکنڈ ڈاٹا ٹرانسفر کیا گیا ہے. یہ قومیں ترقی کرتی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا. وہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں سے شفٹ کر کے چلے گئے ہیں دبئی، یعنی وہ نہیں ہو سکتا. اور بہت سے لوگوں نے، یعنی بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر یا سوشل میڈیا، یعنی ہمارے اپنا انٹرنیٹ فیسلٹیز کے کانٹیکس میں، فیسلٹیز اور جو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں بہت آگے ہیں، وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حسان نیازی نے جو بڑی خبر جو ہے اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ دوستوں کے مشورے کے باوجود ہمیں رحم نہیں بلکہ انصاف چاہیے. یہ بات حفیظ اللہ صاحب کو اس وقت بھی جاگنا چاہیے تھا. حفیظ اللہ صاحب کی یہ غلطی تھی، کو مانے یا نہ مانے. یعنی یہ سزائیں جو آج دینے کا اجازت ملی ہے نا، تو وہ بنیادی طور پر حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ چاہ رہے تھے شفٹنگ کے معاملے میں. دیکھیں انہوں نے اپنے حوالے سے یا کسی نے ہو سکتا ہے یقین دانی کرائی ہو، یا ہو سکتا کسی نے کہا ہو کہ ایسا کر لیں آ جائے، تو آج آپ وہیں کھڑے ہیں. کیا آپ اس کو اب اس کے لیے رائٹ لگیں گے؟ منصفانہ سماعت کرے اور قانون مطابق جو بھی فیصلہ سزا دے یا جزا دے. دیکھیں نا، یہ ہے لاجک، یہ ساروں کو کرنی چاہیے کہ یعنی. اور اس کی اپیل کہاں ہے یہ بھی ذرا کھل کے آ جائے. میں بار بار کہتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے اپیل نہیں ہے. اپیل ہے مگر اسی سسٹم کے مطابق ہے، اسی ملٹری مین کے خلاف کے پاس ہے. ہائرارکی ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف یا ان کے پاس یہ ہے اپیل کا. اور یہاں سروس ٹرائبونل، یہاں بھی دیکھ لیں آپ، مثال کے طور پر یہاں سروس ٹرائبونل بنے، کسی کو ملازمت سے نکالنا ہے یا کرنا ہے تو آرٹیکل 212 اجازت دیتا ہے اس بات کی، اور اس کے حوالے سے پھر آگے اپیل سپریم کورٹ کے اندر ہے. یہاں اپیل نہیں ہے کوئی بھی، یہ پھر غلط بات ہے. ہائی کورٹ کے اندر جو آنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں آنا ہے، بڑے لمیٹڈ میں آنا ہے، تو ابھی تک آ جاتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی. یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ ہر معاملے کو اس طرح نہیں لے کے چل سکتے جس طرح آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے اس ملک کے ساتھ آگے چلنا ہے تو اس کو اس طرح سے لے کر چلیں اور وہ حقائق بتائیں. ٹی وی چینل پہ دوست ہم آپ بڑے آگے کہتے ہیں بھی میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء کا حامی ہوں. یعنی یہ نہیں ہے، یہ کام جس کا کام اسی کو ساجے، یہ عدالتوں کا کام ہے. دہشت گردی کی کورٹوں کا کام تھا، وہ دیکھتے. پھر آگے اپیل ہائی کورٹ میں ہے، پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہے. یعنی ریمیڈیز ہیں اویلیبل. ذوالفقار علی بھٹو کو جب ایک اپیل کا رائٹ نہیں دیا تھا تو آج تک کتنا وقت لگا، کتنے سال لگے اس میں غلطی مانگنے میں. کل ہم غلطیاں مانیں گے، یہی جماعتیں ساری مل کے غلطیاں مانیں گی کہ یہ غلط ہوا ہے. باقی $404 ملین کی جو ہے نا یہ اوورسیز پاکستان کو خان صاحب کا جو پیغام ہے کہ ترسیال روک دو اور اپنے اہل عیال کو اللہ کے سپرد کر دو. اب جو عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اس میں $404 ملین کی میں کمی سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اس پہ تحقیق کرنے کی شروع کر دی انہوں نے تو کہا کہ ہم نے قرضہ واپس کیا ہے. شاید وہ اس رقم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ پیسے یہاں سے نکل گئے ہیں، قرضہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن
اوورسیز پاکستانی کافی حد تک عمل کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستان خود چاہتے تھے کہ سول نافرمانی تحریک کا یہ حصہ بنے تاکہ ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.